يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ شیطان آخر وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان سلب ہو جائے، اور اسی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے، اور اس کے وقت آخر تک اس کی یہ جستجو لگی رہتی ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، یہ واقعی مفسر قرآن تھے، واقعی میں جنہوں نے تفسیر کی دنیا کا حق ادا کیا۔ تفسیر رازی اور تفسیر کبیر یہ دونوں نام لیے جاتے ہیں ان کی تفسیر کے۔ اب یہ کیسے مفسر تھے؟ فرمایا کہ ان کا آخری وقت آیا، سکرات کا وقت، شیطان ان کے پاس آیا۔ اب دیکھیں مفسر قرآن ہے، اور آخر وقت میں شیطان آیا اور کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہو، توجہ میری طرف دیکھ رکھیں، سب کو چھوڑ دیں، تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی دلیل دو۔ اب وہ مفسر قرآن تھے، نے کہا حقیقی مانو مفسر قرآن تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر دلیل دی۔ شیطان نے ان کی دلیل کو رد کیا، آپ نے دوسری دلیل دی، وہ دوسری دلیل رد کر دی، تیسری دلیل دی، اس کو بھی رد کر دیا۔ 360 دلائل دیے اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر۔ کتنے؟ 360۔ اب ان کو دیکھ لیجئے، ہم اپنے آپ کو کمپیریزن کر لیں اپنا کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم سے ایک دلیل نہ بن پڑے سکرات کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکرات کے وقت میں شیطان کی مکر و فریب سے بچائے، اور ہماری جب روح قبض ہونے لگے اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے۔ وہ مفسر قرآن تھے، 360 دلائل دیے، لیکن شیطان نے تمام دلائل کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ کے پیر مولانا نجم الدین کبرا علیہ رحمہ کئی میل کے فاصلے پر موجود تھے، تہجد کا وقت تھا، وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے چلو میں پانی لیا، جس طرح ہم چلو میں پانی لیتے ہیں، اور وہ چلو میں پانی لے کے ہم کسی کے منہ پر ڈالتے ہیں، تو وہی کیفیت آپ نے میلوں دور اپنے مرید کے لیے کی، اور ادھر مرید کے چہرے پر وہ پانی کے چھینٹے اڑے اور آواز بھی آئی۔ کہا کہ اے فخر الدین، اس خبیث شیطان سے تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ تمہیں میں دلیل کیوں دوں؟ تمہیں میں دلیل کیوں دوں؟ میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ مولانا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔